بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام فضل کے اللہ سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال کی آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے اس آیات کریمہ میں سرداران قریش اور کفار قریش اور کفار مکہ کی ایک مجلس مشورہ، ایک میٹنگ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے اور پھر یہ بتلایا ہے کہ کائنات میں وہی سب کچھ نافذ ہو کر رہتا ہے جو اللہ پاک کی مشیت اور اللہ پاک کی مرضی ہو. سفر کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. اس مہینے میں جہاں اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات تھے جن کا تذکرہ تفصیلاً یا اجمالاً ہو چکا ہے، انہی تاریخی واقعات میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری ہجرت بھی ہے کہ سفر کے مہینے کے آخر میں یعنی 25 اور 26 ان تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ابتدا فرمائی اور ربیع الاول کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کی 40ویں سال اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرمایا ہے. پھر 10 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف کے گزارے. آپ کے نبوت کے 10ویں سال ایک گھر میں آپ کے سہارا تھی میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان اور سب سے عظیم مرتبے والی خاتون اور ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ کے خاندان میں آپ کے چچا ابو طالب وہ ہر موقع پر آپ کا سہارا بنے رہے، تو آپ کے نبوت کے 10ویں سال ان کا بھی انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال بڑی پریشانیوں کی سال ہے، اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے خود اس کو عام الحزن کے نام سے موسوم کیا کہ یہ تو غموں کا سال ہے.
دوسری طرف مکہ کے مشرک آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنے لگے کہ نعوذ باللہ اب اس ہستی سے چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، خاتم بدہم کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی 10ویں یا 11ویں سال کے شروع میں کہ اب مکے کے بعد دوسری کون سی وادی اور دوسری کون سی زمین، کون سا علاقہ وہ مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو سکتا ہے، تو آپ کا نظر انتخاب طائف پر ڈلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ اور یہ سفر بھی بڑا عجیب اور درد بڑا سفر۔ سب سے بڑی درد یہ ہے کہ جو ہستی بچپن سے لے کر ابھی تک اور اس کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری دن تک اور پھر وہاں سے حشر اور حشر سے جنت، ان تمام زندگی میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہے، اس سفر میں آپ کا شریک سفر نہیں ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اکیلے میں کیا، صرف آپ کے ساتھ آپ کے غلام آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے طائف کے لیے عام راستے سے ہٹ کر ایک دشوار گزار راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے آپ طائف پہنچے۔ طائف کے سرداروں کو دعوت دی، مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ٹکرایا، اور صرف ٹکرایا نہیں بلکہ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو علاقے کے اوباش غنڈے ان کے پیچھے کرا دیے گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک کو تاک تاک کر پتھروں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہوئے، آپ کسی جگہ بیٹھ گئے تو دو آدمی آئے اور انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دے کر زبردستی آپ کو اٹھایا اور پھر چلتا کیا، اور اس کے پیچھے وہی طائف کے اوباش وہ ان کو پتھروں سے مارتے رہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس مقام پر ایک دعا فرمائی ہے کہ اے میرے رب، میں تو بہت کمزور ہوں، میں اپنے کمزوری کے شکوہ آپ سے کر رہا ہوں، میرے مسائل تو نہ ہونے کی طرح ہے، میں اپنے مسائل کی کمزوری کا شکوہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا؟ ایسے دشمن کی طرف جو میری عزت کو پامال کر دیں، ختم کر دیں۔ لیکن پھر عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر اس حالت میں بھی آپ اس سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے یہ بھی پسند ہے۔ مایوس ہو کر طائف والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اسی سال مدینہ منورہ کے 6 آدمی آپ کے پاس مینا کی وادی میں کہیں ان کی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ چپکے سے مدینہ منورہ آئے۔ 1 سال انہوں نے محنت کی، اگلے سال 6 کے بجائے 12 آدمی وہاں پہنچے۔ ان 12 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کی۔ اسلام کے تاریخ میں اس کو عقبہ اولیٰ کی بیعت کہا جاتا ہے۔ یہ 12 آدمی آئے، انہوں نے محنت کی تو آپ کے نبوت کی 12ویں سال یہ 75 آدمیوں کو لے کر آئے، جس میں 3 عورتیں ہیں اور باقی مرد ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ اللہ کے حبیب آپ مدینہ منورہ آئیے۔ تو اس موقع پر آپ کے چچا حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لیکن حضرت عباس نے ان 75 آدمیوں کو انصار مدینہ سے کہا کہ ابھی تک ہم نے اس کی اس طرح کی حفاظت کی ہے کہ اس پر آنچ آنے نہیں دی، تم اس کو لے کر جاؤ گے تو کیا اس کو سنبھال بھی سکو گے؟ پھر انہی کا ایک سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو سوچ لو، اس نبی آخر الزمان کا یہاں سے مدینے کی طرف لے کر جانا، پوری دنیا کے سرخ اور سفید انتیوں کو دعوت دینا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے بیک آواز کہہ کر جواب دیا، ہم سوچ چکے ہیں، ہم اپنے اس پیغمبر کا اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی بچیوں کا حفاظت کرتے ہیں، جب ہم اس طرح اپنی بیویوں کی، اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے بچے، بچیاں، بیویاں، اپنی خاندان، قبیلے، مال، سرمایہ، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اور انصار مدینہ نے لاج رکھا، اپنے اس وعدے کا لاج رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت فرما دیا، اور اس کے پہلے سال جب یہ 12 صحابہ تھے تو ان کی درخواست یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجا جائے، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا، اور تمام صحابہ کرام نے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وقت چونکہ بہت کم ہیں، ورنہ میں آپ کو لے چلتا حضرت مصعب بن عمیر کے بچپن کی طرف اور ان کے لڑکپن کی طرف، اور پھر اس کے اسلام لائے ہوئے حالات اور واقعات اور سختیوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ کو حبشے کی ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک ایک دو دو تین تین صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر ابھی تک مکے میں ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی پیغمبر اپنے ٹھکانے سے، اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ پاک کا حکم نہ اترا ہو۔ تو اتنے میں مشرکین نے ایک بڑی میٹنگ بلائی جس میں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جمع کیے گئے، اور ان کی میٹنگ کے لیے ایک جگہ مقرر تھی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، مشورے کی جگہ، میٹنگ کی جگہ، صلاح اور مشورے اور جرگے کی جگہ۔ بڑے بڑے سردار جمع ہیں، شیطان بھی ایک نجدی شیخ کے صورت میں موجود ہے۔ مشاورت اس پر ہو رہی ہے کہ اس آدمی، اس ہستی کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ایک مشورہ یہ آیا کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ مجلس والے بھی کہنے لگے، اور وہ جو بوڑھا شیخ تھا وہ بھی کہنے لگا یہ مشورہ اتنا جاندار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس کو قید کرو گے تو اس کا قبیلہ قریش، بنو عبد مناف، بنو ہاشم، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ان کے غیر و غضب اور ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھ سکو گے۔ وہ اپنے اس آدمی کو چھڑوا لے گا، آزاد کروا لے گا، اور اس سے پہلے تم شعبی ابی طالب میں ان کو محصول کر چکے ہو۔ یہ تجربہ تم نے 3 سال پہلے کیا ہے، جبکہ ان کی دعوت ان 3 سالوں میں بھی مزید بڑی ہے۔ دوسرا مشورہ یہ آیا کہ آپ کو جلا وطن کر لیتے ہیں، آپ کو یہاں سے نکال لیتے ہیں کہ آپ مکے کے زمین سے نکل جائیں، یہ باہر جائیں گے، اجنبی ہوگا، ناشنا ہوگا، کوئی تعلقات نہیں ہوں گے، تو وہاں ان کے دعوت کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ شیخ نے پھر سر ہلایا، یہ مشورے بھی کام کا نہیں ہے۔
اس لیے کہ جس طرح اس نے یہاں اپنا جدہ اور جماعت بنا لیا ہے، لوگ اس کے گھرویلا ہو چکے ہیں، یہ اگر کہیں اور جائے گا تو وہاں بھی اسی طرح کی جماعت بنا لے گا، اور اب تو یہ تمہارے ہاں ہیں، اگر تمہارے ہاں سے نکلے گا تو اس کا جدہ اور جماعت پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، تو اس لیے یہ مشورہ بھی مناسب ہے۔ اتنے میں ابو جہل نے ہاتھ کھڑا کر لیا، جی میں مشورہ دے، سب نے کہا جی سردار بولیے، تو ابو جہل کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کو قتل کر لیں۔ ایک دم ساری آوازیں اٹھی، کیسے قتل کرو گے، کیسے قتل کر سکتے ہو، بنو ہاشم سے اس کا تعلق ہے، قریشی ہیں، کیسے قتل کرو گے؟ ابو جہل نے کہا پہلے بات مکمل سن لو، تم نے بات سنی نہیں ہے اور میرے بات پر اعتراض کرنے لگے۔ اس نے کہا چلو سردار پوری بات بتاؤ۔ سردار ویسے محاورے میں بیوقوف کو کہا جاتا ہے، سکھوں کے جتنے بڑے ہیں نا ان پر لطیفے بنتے ہیں، تو کہتے سردار جی نے یہ کیا، سردار جی نے یہ کیا۔ میں سردار ابو جہل اس کی عظمت کے خاطر نہیں، بیوقوفی کے خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحب کا کام ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک طاقتور جنگجو نوجوان وہ تلوار لے کر آئے، اور ہم ایک باری کی ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ سب کی تلواریں اس پر ایک ساتھ پڑے۔ اب قریش بنو ہاشم بہت زیادہ طاقتور ہیں، تو کس کس قبیلے سے لڑے گا، کس کس قبیلے سے قصاص لے گا؟ ظاہر بات ہے وہ مجبور ہو کر دیت کا مطالبہ کرے گا، اور جتنا مال مانگے گا دے دیں گے۔ شیخ نے اب سر ہلایا کہ یہ دیکھو یہ جو جوان ہیں یہ بڑا عقل مند ہے، کہیں اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے، تمہاری جان اسی صورت میں چھوٹ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، حملے کا وقت کیا ہو؟ آدھی رات کے بعد، رات کو اس کے حجرے کا محاصرہ کیا جائے، اور رات کے پچھلے پہر جب یہ اکیلا ہوگا، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوگا اور سناٹا بھی ہوگا، تب جا کر ہم حملہ کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں جبریل آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اب حکم آیا ہے نکلیے۔ کہاں؟ فرمایا مدینے کی طرف، اس لیے کہ اس سے پہلے جو جگہ بتائی گئی تھی وہ یمامہ بھی ہو سکتا تھا، وہ یمن بھی ہو سکتا تھا، وہ حجر بھی ہو سکتا تھا، بہت سارے مقامات ہو سکتے تھے، لیکن اب جبریل نے آ کر بتایا مدینہ، یثرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ میری چادر ہے، یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر اوڑھ کر آپ نے میرے بسترے پر سونا ہے، یہ میرے پاس ابو جہل کی امانت ہے، یہ میرے پاس عتبہ کی امانت ہے، یہ میرے پاس شیبہ کی امانت ہے، یہ میرے پاس ابو سفیان کی امانت ہے، یہ فلاں 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 سارے کافر ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صادق الامین۔ 62 اور 63 ساری زندگی چوری کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی یہ 62 بھی پورا اترتا ہے، 63 بھی پورا اترتا ہے، ان کو 62 63 طرف پھانسی دی جائے یہ ان پر اترتا ہے۔ صادق اور امین یہ ہوتا ہے کہ جان کے دشمن جو ابھی باہر کھڑے ہیں ان کی جان لینے کے لیے، لیکن ان کا سرمایہ ان کے پاس امانت ہے، اس لیے کہ ان کو یقین ہے یہ چلا جائے گا لیکن ہمارا سرمایہ کہیں نہیں جائے گا، یہ ہوتا ہے امین۔ تو فرمائے علی ان کی امانتیں دے کر پھر ہم مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تم بعد میں آ کر ہم سے مل لینا۔ ٹھیک ہے اللہ کے حبیب، کوئی آسان کام نہیں ہے پیغمبر کے بسترے پر سونا، اور جب یہ معلوم ہو کہ چاروں طرف دشمن ہیں، لیکن یہ کام شہر خدا علی المرتضیٰ ہی کر سکتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر باہر نکلے اور وہاں سے آپ نے
ریت کے چند دانے اٹھائے اور اس پر آپ نے پڑھا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یوں کر کے پینٹا یہ سارے اگنے لگے اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے سامنے سے گزرے، سامنے سے گزرتے ہوئے گئے اور ایک دروازے پر آپ نے دستک دی. واہ قربان جاؤ، ساری دنیا پیغمبر کے دروازے پر، ساری دنیا پیغمبر کے دروازے پر، وہ ایک ہستی ہیں جن کے دروازے پر پیغمبر جا کر دستک دیتا ہے. یہ قسمت کہاں سے لائے؟ دروازے پر جیسے ہی دستک ہوئی، پہلے ہی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا، جی اللہ کے حبیب، اور میں ابو بکر تم سو نہیں رہے تھے؟ اور میں نہیں اللہ کے حبیب، جب سے آپ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر تیاری کر لینا، کسی وقت ہجرت کا حکم اتر سکتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں سویا نہیں ہوں، اس انتظار میں ہوں اب اللہ کا پیغمبر حکم دے گا، اب اللہ کا پیغمبر حکم دے گا. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر رات کے اس پہر آپ خود آئے، حضرت علی کو بھیج دیتے، حضرت زید کو بھیج دیتے، کسی اور صحابی کو بھیج دیتے، آپ خود کیوں تشریف لائے؟ فرمایا مجھے خود آنا تھا. بیٹھیں؟ فرمایا بیٹھنے کا وقت نہیں، چلنا ہے. ٹھیک ہے، نکلے. قربان جاؤ، ابو بکر نے یہ نہیں پوچھا میرے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میرے بیٹے چھوٹے ہیں، بتائیے تو صحیح اللہ کے پیغمبر جانا کہاں ہے، ان کا انتظام تو کر لو. نہیں پوچھا، نہیں پوچھا، نکل پڑے. آگے اللہ کے پیارے پیغمبر، پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر، چلتے چلتے غار ثور پہنچے. اب مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے، غار ثور جنوب کی طرف ہے. دونوں مغرب کے سائڈ میں پڑتے ہیں، لیکن مدینہ شمال مغرب میں ہے اور غار ثور جنوب مغرب میں. اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں غار میں گئے. ابھی بھی 1450 سال گزرنے کے بعد اس غار تک چڑھنا کار دارت ہے. بڑے بڑے جوان راستے میں 10 دفعہ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، 2 بوتلیں پانی کا ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر 3 قدم کے بعد 1 گھونٹ پانی، ہر 3 قدم کے بعد 1 گھونٹ کا پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے، حضرت ابو بکر کی عمر 50 سال ہے. یہ کوئی کھڑی جوان بھی نہیں ہے دونوں کا، 30 33 35 سال کی عمر نہیں دونوں کا، 52 اور 50 سال. چلتے چلتے حضرت ابو بکر نے نیچے دیکھا، اللہ کے حبیب ٹہریے. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہے تو اندھیرا، لیکن پتھروں پر مجھے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سارا نیچے جھک کر دیکھا، انا للہ پڑھ لیا. اللہ کے حبیب یہ تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے ہیں اور خون لگ رہا ہے. فرمایا ہاں ابو بکر میرے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں لیکن چلنا پڑے. فرمایا نہیں. بیٹھ گئے. فرمایا اپنے کندھے پر آیا. پیغمبر کا بوجھ ابو بکر ہی اٹھا سکتا ہے، یہ عملی طور پر بتا دیا حضرت ابو بکر نے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی بتا دیا میرے بعد میرا بوجھ اٹھائے گا تو ابو بکر اٹھا سکے گا. اگر کوئی کارک اللہ کچھ بھی کہنے دیں، لیکن بات یہی ہے کہ میں خود ابو بکر کو اپنی زندگی میں اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کر چکا ہوں. حضرت ابو بکر کی اسرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور یہ چڑھائی چڑھی جا رہی ہے. ابو بکر اکیلے نہیں، اپنے پیارے پیغمبر کو کندھوں پر اٹھا کر جا رہا ہے، اٹھا کر چلتا رہا اور غار تک پہنچا. قربان جاؤ ابو بکر تیری قسمت پر، جب انہوں نے میرے پیغمبر کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے تو میرے پیارے پیغمبر کے پاؤں اور گلیاں کہاں لگ رہی ہیں؟
ابو بکر نے جب میرے پیغمبر کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم، آپ کے پاؤں، آپ کی ایڑیاں مبارک ابو بکر کے کس حصے پر ٹکرا رہی ہے؟ دل، سینہ، سینہ، ایک قدم یہاں، ایک قدم یہاں۔ عام پیغمبر، کوئی عام پیغمبر، اس کی ایڑی کی برکت دیکھیں۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں مبارک سے زمزم نکلی ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد نہ رنگ تبدیل ہوا، نہ ذائقہ تبدیل ہوا، نہ پانی میں کمی آیا۔ یہ پیغمبر کی ایڑیاں جہاں لگی ہیں اس ایڑیوں کی برکت ہے۔ تو جب زمزم کے پانی متغیر نہیں ہوا تو میرے حبیب کے دونوں ایڑیاں اور امام الانبیاء، امام الرسل، ان کے ایڑیاں جہاں لگی ہو وہاں ایمان کا بھی کم ہو سکتا ہے؟ اس ایک ایڑی کی برکت، یہ ان دونوں ایڑیوں کی برکت کتنی ہو؟ دار میں پہنچی، اللہ کے حبیب کہہ رہی ہے، پہلے اندر گئے، غار کو صاف کیا، دیکھا سوراخ ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اپنی چادر کو ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ یہ کر کے، اب اللہ کے حبیب آئیے، آپ تک گئے ہوں گے نا، آپ تک گئے ہوں گے، آپ میرے گود میں سر رکھ کر آرام فرمائیے۔ ہم ہوتے یوں کرتے، بہت تک گیا ہوں حضرت، آپ کا بدن مبارک تو بہت وسیع تھا، بہت تک گیا ہوں، اور پھر ہم چاہتے کہ یہ میرا خادم بنے، میری خدمت کر لے۔ مجال تو حضرت ابو بکر نے محسوس بھی کروایا کہ حبیب اتنی سخت پہاڑی میں آپ کا بوجھ، آپ کا وزن اٹھا کر اوپر تک آیا نہیں۔ اب بھی عرض کر رہے ہیں، آپ تک گئے ہو، آپ آرام کریں، آرام۔ صبح ہوئی، کتنا بابرکت ہے ابو بکر کا گھرانہ۔ صبح ہوئی، آپ کا بیٹا ہے عبداللہ ابن ابی بکر اور آپ کی بیٹی ہے حضرت اسماء، کھانا لے کر آئے، کھانا لے کر آئے، کھانا پیش کیا، یہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، عامر بن فہیرہ، وہ دوپہر کا وقت چلتے چلتے گھر کے پاس آ کر بکریاں ٹہرا لیتا ہے، دودھ نکال کر ان کو دے دیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کوئی چرواہا ہے، بکریاں چراتا ہوا پہاڑی میں چلا گیا، جبکہ یہ چرواہا خود اپنے قصد کے ساتھ یہاں پہنچتا ہے اور یہاں ان کو دودھ پلاتا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ کیا کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کھانا لے کر آئیں اور آپ کا خادم اور غلام بکریاں چرا کر لائیں، لیکن 3 دنوں میں مجال جو ابو بکر کے خاندان نے کسی کو بتایا ہو کہ ابو بکر کہاں ہے اور ابو بکر کا پیغمبر کہاں ہے۔ اور یہ غلام دن بھر کی خبریں بھی لایا کرتا تھا، آج قریش فلاں راستے پر گئے، فلاں راستے پر گئے، فلاں راستے پر گئے، شام کو فلاں وقت واپس آئے، آپ لوگوں کو نہیں ملے۔ فرمایا تیسرا دن ہے، قریش ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار کے تہانے پر آ گئے، ابو بکر کھانپنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، وہ ہمیں بچائے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، فکر نہ کیجیے۔ وہ چلے گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اگلے دن پیر کا دن تھا، 2 سواریاں لائی گئی، یہ دونوں اس پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھ ایک رہبر کو بھی ساتھ میں لیا اور چل پڑے۔ وقت کا میں مختصر کر رہا ہوں۔ اگلے دن یہ پہنچے ہیں ایک علاقے میں، وہاں ایک چرواہے کا گھر ہے، انہوں نے آواز دی ہے ہم مسافر ہیں، راستے پر جا رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز، کھانے کو کچھ ملے؟
خاتون نکلی، کہنے لگی میرا میاں بکریوں کو لے کر جنگل گیا ہوا ہے اور گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ تم مسافروں کو کھلا سکو۔ اتنے میں گھر کے کونے سے ایک بکری کی آواز آئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بکری، وہ کہنے لگی یہ زخمی بھی ہے اور جان نہیں سکتی ہے ریوڑ کے ساتھ، اس لیے ہم نے یہاں باندھی ہوئی ہے، میرا شوہر آئے گا تو اس کے لیے جنگل سے کچھ خوراک لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اس سے کچھ دودھ نکال لیں۔ انہوں نے اوپر نیچے پورے سرابے کا بہت جائزہ لیا، کہتے ہیں اس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے اور یہ بہت کمزور بھی ہیں، زخمی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ہمارے سامنے کر لیں، ہم خود تجربہ کر لیں، کیا حرج ہے۔ بکری لائی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نبوت والے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگی، ایک برتن بھر گیا، فرمایا دوسری برتن، وہ تیسرا برتن، چوتھا برتن بھر گئے، فرمایا خود پیو، اس نے پیا۔ بچے ہیں تو ان کو پلاؤ، پلایا، فرمایا اب ہم حیدر کو پیا، فرمایا دیکھو برتن سارے بھرے ہوئے ہیں، اب ہمیں اجازت۔ یہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ابو باکر اس عورت کا شوہر گھر آیا، اس نے کہا یہ کیا، ایک تو مجھے گھر بدلا بدلا نظر آ رہا ہے اور یہ برتن دودھ کے دودھ کہاں سے آ گئے۔ ام باکر اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ واہ، صحابہ کرام کی 23 سالہ دور نبوت اور رسالت میں میرے پیغمبر کے چہرے کی عکاسی جس طرح اس خاتون نے کی ہے کوئی صحابی بھی نہ کر سکتا، اور اس کی وجہ ہر صحابی آپ کے جمال سے باروب ہوتا تھا، اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اس نے جی پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو جب حلیہ بیان کیا تو ابو باکر کہنے لگا یہی تو وہ صاحب قریش ہیں، تم روک لیتے، وہ اللہ کا نبی ہیں، ہم ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، اتنے میں دیکھا پیچھے سے سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پلٹ کر دیکھا، عرض کرنے لگے آقا سراقہ بن مالک ہیں، مشہور گھڑ سوار، مشہور تیر انداز، کافر ہیں، فرمایا ہم نہیں کر رہے۔ قریب جیسے آئے سواری کر سکتے، فریاد کرنے لگا معاف کر لو تمہارا پیچھا نہیں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سواری پھر نکل آئی، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ لگائی، سواری پھر کر سکتی، پھر منت کی، تیسری دفعہ پھر درس گئی، اس نے کہا اب بس تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر۔ فرمایا ٹھیک ہے، مال پیش کیا کہ تم میرا مال میں سے کچھ لینا چاہو، آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تم ہمارے پیچھے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ ابو جہل اور سرداران قریش اور سرداران مکہ نے کہا تھا 100 اونٹ کے انعام ہیں، تم 200 اونٹ کے انعام کے لالچ میں آئے تھے۔ سراقہ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا چلو وہ دن بھی آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اور اس وقت پوری دنیا میں کسرا ایران کے بادشاہ کا کنگن ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس نے کہا کسرا کے کنگن اور میرے ہاتھوں میں، فرمایا واپس چلا گیا، جاتے ہوئے ہر ایک سے کہہ رہا تھا تمہارے حصے کا کام کر کے آ چکا ہو، واپس پلٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، یہ مکہ پہنچ گیا، کچھ سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 6 دن کے بعد ام معبد اور اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ وہ مسجد قباء ہے، آپ سیدھا گئے، مسجد قباء کے سامنے ایک باغ ہے، اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دھوپ نکلنے والا تھا، اس حال میں آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ مدینے کے انصار ہر روز باہر آتے تھے کہ اب اللہ کا نبی آئے گا، شام کو واپس چلے جاتے تھے، ہر روز آتے تھے۔ اب یہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی کہ اب بچیوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنایات الوداع، وہ چاند جس کا ہمیں انتظار تھا اب وہ نکل آیا ہے، اب وہ نکل آیا ہے۔
وہ دیکھو اللہ کا نبی مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ گیا ہے۔ پھر اللہ پاک کے پیغمبر مدینے میں آئے، پھر آپ نے فرمایا یہ جو سامنے جگہ ہے یہاں مسجد بنانا ہے، قبا کی مسجد بنی، اور اس مسجد کی فضیلت اس کے باہر دروازے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کے اندر وضو کر کے پاک صاف ہو کر مسجد قبا کی طرف آئے اور اشراق کی 2 رکعتیں یہاں ادا کریں، فرمایا اس 2 رکعت اشراق پڑھنے والے کو جس نے قبا کی مسجد میں پڑھی ہے، فرمایا 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری روایت لکھی ہے کہ جو ہفتے والے دن یہاں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے، فرمایا اس کو عمرے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اے اللہ، پھر آپ تو بڑی لمبی ہو رہی ہے، اللہ ایک دفعہ پھر زیارت کروائیں، کیا عجیب مناظر ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں وہ جگہ بھی مسجد قباء میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائی تھی، جہاں صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر صف بندی کر کے نمازیں پڑھی ہیں، قربان۔ پھر آپ اس دن کے بعد یہاں سے نکلے، راستے میں جمعے کا دن آیا ہے اور جمعے کی وجوب کا حکم نازل ہوا ہے، آپ نے واپس قباء کی طرف نہیں پلٹے، ورنہ راستہ اتنا کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، اسی جگہ آپ نے جمعے کی نماز ادا کی ہے، اسی قبیلے میں ٹھہر کر۔ وہاں آج بھی مسجد جمعے کے نام سے مسجد آباد ہے، جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مدینہ کی زندگی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، پھر وہاں سے مسجد نبوی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے، جس کا ایک خاکہ پیش کیا گیا، سفر کی روایات نہیں، خاکہ پیش کر دیا گیا۔ اور اس مناسبت سے کہ سفر کے مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کیا ہے، میں کوشش کروں گا اگلا مہینہ چونکہ ربیع الاول کا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 55 سے لے کر آپ کی زندگی کا سیر حاصل حصہ سال بسال اس طرح بتانے کی کوشش کروں۔